بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے پہاڑ کے متعلق معلومات فراہم کریں گے جو کہ ملک شام کے شہر حلب میں واقع ہے۔ ایسا پہاڑ جس سے ایک زمانے تک خالص تانبا نکالا جاتا تھا اور اس میں کام کرنے والے نہایت منافع کماتے تھے، مگر اہل بیت علیہ السلام کی بد دعا سے اس کا منافع نقصان میں تبدیل ہو گیا۔ آخر یہ پہاڑ کون سا ہے اور اس کا کیا قصہ ہے، آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں جن کتابوں سے معلومات لی گئی ہیں ان کے نام یہ ہیں: موجم البلدان، معالی السبتین اور کمکام زخار۔ ناظرین، کتابوں میں اس پہاڑ کا نام جبل جوشن بیان کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں جوشن کا مطلب لوہا ہوتا ہے، نیز اس لفظ کا مطلب زرہ اور لوہے سے بنا ہوا جنگی لباس بھی ہے۔ لیکن ناظرین، اس پہاڑ کا نام جبل جوشن ہونے سے پہلے جبل حلب تھا اور یہاں سے پیتل اور سرخ تانبا وافر مقدار میں نکلتا تھا۔ یہاں بڑی بڑی کانیں موجود تھیں جہاں کافی تعداد میں مزدور کام کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس پہاڑ کا ذکر موجم البلدان اور عجائب المخلوقات میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، اس پہاڑ کا قصہ یوں ہے کہ ایک وقت تھا جب اس سے وافر تعداد میں معدنیات نکالی جاتی تھی اور یہاں کے رہنے والے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا اور اہل بیت علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ سفر کرتا ہوا شام کے راستوں سے گزرا تو ملعون فوج نے حلب کے راستے سے اس قافلے کو گزارا۔ ناظرین، اہل بیت کا قافلہ جب اس پہاڑ کے قریب سے گزرا تو یہاں پڑاؤ کیا گیا۔ ایک روایت جس کا ذکر کتاب حسین کے بعد میں موجود ہے، اس کے مطابق قافلے میں امام حسین علیہ السلام کی کسی زوجہ کی طبیعت ناساز تھی اور ان کے ہاں کسی شہزادے کی آمد متوقع تھی۔ اس وقت جب یہ قافلہ اس پہاڑ اور تانبے کی کان کے قریب پہنچا تو اہل بیت نے وہاں موجود مزدوروں سے کھانا اور پانی طلب کیا، لیکن ان ملعونوں نے اہل بیت کو برا بھلا کہا اور انہیں کھانا دینے سے منع کر دیا۔ ناظرین، اس گستاخی پر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے انہیں بد دعا دی، جس کے اثر سے وہاں پر موجود کان لوہے کی کان میں تبدیل ہو گئی اور ان کا سارا منافع نقصان میں تبدیل ہو گیا، جس کے بعد سے اس پہاڑ کو جبل جوشن کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اکثر تاریخ لکھنے والوں نے اس پہاڑ کے نام کو ایک ملعون شمر بن ذی الجوشن لعنت اللہ علیہ کے نام سے بھی منسوب کیا، اس کا ذکر بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ ناظرین، اس پہاڑ کے دامن میں اہل بیت کے ماننے والوں کی وافر مقدار میں قبریں پائی جاتی ہیں۔ علامہ ابن شہر آشوب جو ایک نامور تاریخ دان ہیں، ان کی قبر بھی یہیں موجود ہے۔ ناظرین، اسی پہاڑ کے دامن میں ایک شہزادے سے منسوب مقتل بھی موجود ہے جن کا نام روایات میں محسن ابن حسین ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، معالی السبتین کے مطابق اس شہزادے کا نام جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے تجویز کیا تھا۔ ان کا مقتل اور ان کی قبر مبارک بھی یہی موجود ہے، جسے مشہد السقط کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی مقام پر ایک مشہور جگہ بھی واقع ہے جس کا نام مشہد النقطہ ہے۔ ہم اس مقام یعنی مشہد النقطہ کی تاریخ پر ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ ناظرین، اہل بیت کا یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور شام تک پھرایا گیا۔ یہاں راستے میں کئی منازل پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ ایسے بہت سے مقامات آئے جہاں اس قافلے نے کرامات و معجزات کا مظاہرہ کیا۔ کئی لوگوں نے اس سفر کے دوران اہل بیت کی خدمت کر کے ابدی حیات حاصل کی، جبکہ دوسری طرف بہت سے لوگوں نے اس سفر کے دوران اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کر کے دوزخ کی راہ اختیار کی۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو کوفہ اور شام کے واقعات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔